باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کے عظیم برکتوں والے رفعتوں والے دن میں اللہ نے ہم سب کو اپنے اور اپنے پیاروں کے تذکرے اور چرچے کی خاطر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. تو ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے، ان سے عقیدت کا تقاضا یہ ہے، ان سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی جمعۃ المبارک کے ایام آئیں، 3 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کو، ان کی شان کو، ان کے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن گزارے، راتیں گزاری، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، ان کو واضح بھی کیا جائے، روشن بھی کیا جائے، تاکہ یہ امت سنت صدیقی کو اپناتے ہوئے حضور سے محبت کرے اور اسی موت بھی اسی حال میں آ جائے کہ صحابہ اور نبی کریم سے محبت کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی. آج میں کچھ باتیں ہجرت کے اعتبار سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدیق اور عتیق ہونے کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا. آپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا جو لقب اور کنیت تھی ابو قحافہ تھی. عبداللہ بن ابو قحافہ آپ کو کہا جاتا ہے. پھر آج کل جو مشہور و معروف نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے. آپ کے 2 لقب ہیں، ایک لقب عتیق ہے، دوسرا لقب صدیق ہے. فرمایا عتیق کا معنی ہوتا ہے جس کا نسب اعلیٰ ہو، جس کا نسب پاک ہو، جس کا نسب صاف ہو. اور عتیق اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو خوبصورت و حسن و جمال والا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت بھی تھے، حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، اور ان کا سلسلہ نسب بھی اعلیٰ تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت ابو بکر تشریف لے کے آئے. تو حضور نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، کہ تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اللہ نے حضرت ابو بکر کو ان کے سامنے جنتی ہونے کی نشانی بھی دے دی اور جنت کا سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ بھی دے دیا. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق آ گیا کہ اللہ نے آپ کو حسن و جمال بھی دیا تھا، حسب نسب بھی صاف تھا، اور آپ سے جنت کی آگ جو تھی وہ بھی دور تھی، جنت میں آپ کو داخلہ ملنا تھا. اور صدیق حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا صدیق جو لقب تھا، باقی جو صحابہ تھے ہر صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، کچھ وقت مانگا کہ ہم مشورہ کریں گے، والدین سے مشورہ کرنا ہے، دوستوں سے مشورہ کرنا ہے، تحقیق کریں گے کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کو پتہ چلا حضور نے اپنی زبان مبارک سے نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر فوراً ہی ایمان لے کے آئے گئے، نہ تحقیق کی نہ مشورہ کیا، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کے صدیق ہونے کے لیے حضرت طبرانی شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کو صدیق خود اللہ نے آسمانوں سے آپ کو یہ لقب رکھ دیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور حضرت جبرائیل کی زبانی امت تک پہنچا دیا. معراج کی رات تھی، جب واپسی ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل ایک رات ہے، میں مسجد اقصی بیت المقدس تک پہنچا، پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا تک گیا، آسمان سے دوسرے سے 7 آسمانوں تک انبیاء سے ملاقاتیں کی،
پھر جنت کا نظارہ بھی ہوا، جہنم کے انداز بھی دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا پر گیا، پھر عرش الہی تک گیا ہوں، پھر اسی ایک رات میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کفار جو ہیں، یہ قریش مکہ جو ہیں، یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ کفار مکہ جو ہیں، کہ یہ مجھے سچا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا تھا فَإِنَّ قَوْمَكَ يُكَذِّبُكَ، بے شک آپ کی قوم تو آپ کی تکذیب کرے گی، ابو بکر يُصَدِّقُكَ، مگر ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو صبح بتایا کہ لوگوں سنو میں معراج سے ہو کے آ گیا ہوں، ابو جہل بھی انکار کرنے لگا، دوسرے کفار بھی تردید کرنے لگے، کوئی یہ سوال کرنے لگا بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کا رنگ کیسا تھا، بہرحال وہ سوال کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر راستے میں آ رہے تھے، ان سے کسی نے کہا پتہ ہے تمہارے دوست محمد مصطفیٰ نے کیا دعویٰ کیا؟ حضرت ابو بکر نے سنا نہیں، بغیر سنے کہا میں ان کے دعوے کو بھی سچا کہتا ہوں، صدقت یا رسول اللہ، جو حضور نے کہا وہ سچی بات ہی ہوگی۔ تو پھر فرمایا اس واقعے کے بعد جو آپ کا لقب ہے صدیق وہ سب سے زیادہ مشہور ہو گیا کہ یہ اپنے یار محمد مصطفیٰ کی ہر بات کو سچا کہنے والے ہیں، تن من دھن سے قربان ہونے والے ہیں، اور پھر خود کو بھی قربان کر دیا، اپنی آل اولاد مال کو بھی حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو بھی پڑھیں، پھر ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضور کے عاشق بھی بن جائیں، حضور کی غلامی میں زندگی کو وقف کر دیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً ہجرت کی بات کرتا ہوں۔ ابھی اسلام کا شروع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا، یہ اظہار کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم ان کو کس طرح روکیں، کس طرح دین کی تبلیغ سے ان کو روکا جائے، کس طرح یہ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، نبوت کی بات کر رہے ہیں، رسالت کی بات کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی گئی، ایک اجلاس بلایا گیا، اور اس میں سارے عرب کے جو کفار تھے، سرداران قریش تھے، سرداران مکہ تھے، سرداران عرب تھے، وہ سب جمع ہو چکے تھے۔ کفر ایک طرف تھا اور حق ایک طرف تھا، سب وہاں موجود ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو جہل نے کہا اگر ہم حضور کو گرفتار کر لیں گے تو یہ جیل میں بھی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیں گے۔ کسی نے کہا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے جب چلے جائیں گے تو ان کی بات اور اہمیت اور وزن نہیں رہے گا۔ تو کسی نے کہا اگر یہ باہر جائیں گے، باہر بھی جا کے لوگ ان کے دیوانے بن جائیں گے، کوئی ایسا ٹھوس ہم عملی قدم اٹھائیں کہ ان کا دین نہ پھیلے، ان کی بات نہ ہو۔ تو ابو جہل نے ایک بات کہی کہ جتنے بھی قبیلے بیٹھے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک شخص یہاں پر جمع ہو جائے، اور تلوار بھی اسی کی ہوگی، تیر بھی اسی کا ہوگا۔ فلاں رات کو جائیں گے، نعوذ باللہ حضور اکرم کو شہید کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ جب اس نے یہ منصوبہ کہا اور کسی پہ دیت اور قصاص بھی نہ آتا کہ صرف قریش کے چند لوگ، چند کمزور لوگ اتنے بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرداران کا مقابلہ کس طرح کریں گے، تو یہ ان کے اندر طے آ گیا فلاں دن فلاں رات کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے۔ یہاں پر ان کی یہ حالت تھی کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں، اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں جلدی سے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل ذرا جاؤ تو صحیح، میرے پیارے محمد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ اور کہو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ کفار آپ کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، آپ کو قتل اور شہید کرنے کے منصوبے اور پروپیگنڈے بنا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حضرت جبرائیل نے کہا، اے محبوب آپ نے سفر کرنا ہے، مگر سفر کا ساتھی اللہ نے کہا ہے کہ صدیق اکبر کو بنانا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر جو ہیں زندگی کے دو عظیم سفر ہیں۔
ایک معراج کا سفر ہے اور دوسرا ہجرت کا سفر ہے۔ ہجرت کا سفر بھی عظیم ہے، معراج کا سفر بھی عظیم ہے۔ ہجرت کا سفر بھی رات کو ہوا، معراج کا سفر بھی رات کو ہوا۔ ہجرت کا جو سفر تھا اس کا بھی حکم اللہ نے دیا تھا، معراج کا جو سفر تھا اس کا بھی حکم اللہ نے دیا تھا۔ ہجرت کا جو سفر تھا اس کا بھی ایک ساتھی تھا، معراج کا جو سفر تھا اس کا بھی ایک ساتھی تھا۔ لیکن دیکھیے جو ہجرت کا ساتھی تھا نام اس کا صدیق اکبر تھا، جو معراج کا ساتھی تھا نام اس کا جبرائیل امین تھا۔ جو ہجرت کا ساتھی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تک سے مدینہ تک گیا، اور جو ہجرت کا ساتھی تھا یعنی حضرت جبرائیل وہ مکہ سے آسمان تک آسمان تک پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جو ہجرت کا ساتھی جو معراج کا ساتھی ہے وہ نبی کے دروازے پہ آتا ہے، جو ہجرت کا ساتھی ہے نبی اس کے دروازے پہ جاتا ہے، جو معراج کا ساتھی ہے وہ ادھر جا کے رک جاتا ہے سدرۃ المنتہا پہ، عرش معلیٰ پہ نہیں جا سکتا کہ اللہ نے کہا جو نیچے والے اوپر آئیں گے وہ باقی نہیں رہیں گے، جل کر بھسم ہو جائیں گے، جو اوپر والے ہوں گے وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ حضرت جبریل نے حضور کو کہا اب آپ کی رب کریم سے ملاقات ہوگی، تو جو معراج کا ساتھی تھا وہ آسمانوں تک اور وہ جا کے عرش تک رک جاتا ہے، لیکن جو ہجرت کا ساتھی ہے نام جس کا صدیق اکبر ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ رہا، غار میں بھی ساتھ رہا، سفر میں بھی ساتھ رہا، حضر میں بھی ساتھ رہا، خوشی میں بھی ساتھ رہا، غم میں بھی ساتھ رہا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ آج قبر میں بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کل جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ساری زندگی جنہوں نے حضور اکرم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، مال کو وقف کر دیا، اولاد کو وقف کر دیا۔ تو بہرحال اب یہ جو ہجرت کا سفر ہے رات کو ہونا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو کہا کہ اے محبوب میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ خود اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنانا، تو اس لیے آپ نے تو میرے ساتھ جانا ہے، لیکن ہم نے جو سفر کرنا ہے وہ رات کو سفر کرنا ہے۔ ادھر سے کفار مکہ جو تھے عصر کے بعد انہوں نے گھیراؤ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پہ سو جانا، میں اور ابو بکر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ اب حضرت علی کی سنیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا، باہر کفار اور مشرکین ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، میں حضور کے بستر پر موجود ہوں، مجھے ڈر تھا آج کی رات بڑی سخت ہے، یوں ہے کہ یہ بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہاں وہاں کی بات مت سوچو، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں ابھی میں حضور کے بستر پہ سویا تھا، چادر اوڑھی تھی، میرے دل میں اطمینان آ گیا، سکون آ گیا۔ جہاں پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کانٹوں کی سیج ہے، اب یہ لگ رہا تھا کہ میں پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا۔ یہ بھی حکمت عملی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور یہاں سے چلے جائیں اور کفار کے پروپیگنڈا کریں کہ ہے تو نبی صادق اور امین ہے، لیکن لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کی، انہوں نے خیانت کر دی، لوگوں کا مال کھا لیا۔ تو اس لیے حضور نے حضرت علی کو کہا تھا اے علی صبح کو یہ مال اس کے حقداروں تک پہنچا کے آنا، تاکہ کوئی بہتان لگانے والا بہتان نہ لگا سکے۔ پھر حضرت ابو بکر کو لے کے حضور باہر جانے لگے۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ لوگ ہم پہ حملہ نہ کر دیں، تو اللہ نے کہا اے محبوبم دل برم آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ایک مٹھی میں کنکر بھر لیں اور یہی آپ نے ان کے چہروں پہ ڈالنا ہے اور شاہتی وجوہ کا وظیفہ پڑھتے جانا ہے۔ اے محبوب کنکر پھینکنا آپ کا کام ہوگا، ان کو اندھا کر دینا رب کریم کا کام ہوگا۔ پھر ہوا بھی یہی کہ حضور نے جب وہ کنکریاں پھینکی تو ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ حضور اکرم اور حضرت ابو بکر ان کی آنکھوں کے سامنے سے ان کو نظر بھی نہ آئے اور گزر گئے۔ اب رات کا سفر ہے، آج بھی اگر ہم اس جگہ جائیں غار سور کے راستے پر، ابھی عمرے کے مبارک سفر سے بڑے بھائی حضرت مولانا نعمان صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، انہوں نے بھی زیارت کی ہوگی، جو اور لوگ جاتے ہیں انہوں نے بھی زیارت کی ہوگی کہ
کہ وہ کتنی لمبی ہے، چوڑائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے، وہاں آج بھی پہاڑ ہیں، پتھریلے ہیں، کوئی سڑک کوئی سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی۔ جب دیکھا کہ وہاں پتھر ہیں، پاؤں کو چبھ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے امام الانبیاء، قائد الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الرسل، مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور کیا عظیم سواری تھی، کیا عظیم سوار تھا، کیا شان والی سواری تھی، کیا شان والا سوار تھا۔ تو یہ سفر ہوتا ہے 2.5 میل سے بھی زیادہ سفر ہے۔ حضرت ابو بکر نے محبوب کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، غار ثور تک لے کے جاتے ہیں۔ غار ثور پہ جب پہنچتے ہیں تو محبوب کو کہا آپ ذرا باہر ٹھہرے، میں صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر غار کے اندر گئے اور صفائی کی، جو سوراخ وغیرہ تھے ان کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ بچ گیا، وہاں کچھ چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہ مل رہا تھا۔ تو صفائی کے بعد حضرت ابو بکر نے وہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے اور اپنے جو پاؤں ہیں وہاں پہ رکھ دیا اور فرمایا اے محبوب آپ اندر تشریف لے آئیں، وہ غار چھوٹی ہے، 2 آدمی وہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے اپنا سر مبارک غار کے اندر کیا، اب سر مبارک حضور کا تھا، وہ مبارک حضرت ابو بکر کی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن رحم میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر بس ہائے ہائے حضور کا دیدار ہی کرتے رہے۔ دید کس کی تھی؟ ابو بکر کی تھی، دیدار محمد کا تھا، بصیرت ابو بکر کی تھی، بصیرت بھرا چہرہ محمد مصطفیٰ کا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 رات تک غار ثور میں رہے، اور اسی طرح کیونکہ ایک سوراخ چھوٹ گیا تھا، رہ گیا تھا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں مبارک رکھا تھا، تو سانپ تھا، سانپ نے وہاں ڈس لیا۔ اب حضرت ابو بکر کے جو اختیار میں تھا، اختیار میں یہ تھا کہ ہلنا نہیں ہے، جلنا نہیں ہے، محبوب کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ تو سانپ کا اثر بھی آ چکا، سانپ نے ان کو کاٹ بھی لیا، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر ہل نہیں رہے کہیں محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن یہ آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں یہ بے اختیاری ہوتے ہیں، یہ گر پڑے۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے آنکھ کے آنسو گرتے ہیں۔ آج ہم روتے ہیں، کسی کی آنکھ کا آنسو آستین پہ جاتا ہے، کسی کی آنکھ کا آنسو داڑھی میں تر ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ کا آنسو یہاں ہمارے کپڑوں پہ گرتا ہے، مگر قربان جاؤں حضرت ابو بکر پر کے جن کے آنسو حضور کے نورانی چہرے پہ گرے تھے۔ تو حضور اکرم نے پوچھا ہے ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے بتایا ہے محبوب مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ محبوب نے برکت والی دعا لگائی، وہ درد وہ زخم بھی دور ہو گیا۔ اور پھر عزیزو یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ حضرت ابو بکر کی شان اور فضائل پورا مہینہ بیان ہوتے رہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر یہ رات کا وقت ہے، اب جب صبح ہوئی مکہ میں جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے بستر پہ حضرت حضور خود نہیں ہیں بلکہ حضرت علی موجود ہیں، تو انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے جن کی امانت دینی تھی ان کو امانتیں واپس کر دی، لیکن حضور کا راز نہیں بتایا۔ اور اسی طرح پھر ابو جہل حضرت ابو بکر کے گھر پہ جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی بچی تھی، ابھی چھوٹی تھی، ان کا بچپنا چل رہا تھا۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا ذرا بتاؤ تمہارے والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے پتا تو ہے کہ حضور اور میرے والد کہاں ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ نہیں۔ تو اس نے کہا تمہیں پتا ہے میں کتنا مکہ کا بڑا سردار ہوں، طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، تمہیں تھپڑ بھی مار سکتا ہوں۔ حضرت اسماء نے کہا تھپڑ مارو یا جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے، میں بھی صدیق کی بیٹی ہوں، میں حضور کا اور اپنے والد کا راز نہیں بتلاؤں گی۔ تو ابو جہل نے غصے میں حضرت اسماء کو تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء دور جا کے گر جاتی ہیں، کانوں کی جو بالیاں تھی کانوں کو چیر کے گر جاتی ہیں، چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے اور دوپٹہ سر سے اتر جاتا ہے۔ حضرت اسماء اٹھتی ہیں، چہرے پہ اور اپنے سر پہ دوپٹے کو سجاتی ہیں، جوش سے ولولے سے اس کفار کے سردار کو للکارتی ہیں، کہتی ہیں
ابو جہل اب تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد مصطفیٰ کی صداقت پہ ناز ہے، ابو جہل تجھے مال پہ ناز ہے، مجھے محبوب رب ذوالجلال پہ ناز ہے، ابو جہل تجھے قوت سامان پہ بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، ابو جہل اگر تم اپنی ماں کا دودھ پی کے محمد کی دشمنی نہیں چھوڑ سکتا تو میں بھی صدیق کی بیٹی اپنی والدہ کا دودھ پی کے محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر وہیں سے وہ ابو جہل بھی خاک ہو کے نامراد ہو کے نکل جاتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی لمبا ہے اور وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں بھی آگے اگلے جمعۃ المبارک اور آئندہ آنے والے جمعات میں خطبات میں ہوتی رہیں گی۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی معراج کی تصدیق کرنے میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ایمان لانے میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اسی طرح جب حضور کی وفات ہو چکی تھی، لوگ فتنے سر اٹھانے لگے تھے، بعض نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرنے میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اسی طرح جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف بھی جہاد کرنے میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تو حضرت ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے، مگر صحابہ کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اس لیے قرآن میں ثانیت نہیں کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضور ہیں تو دوسرے ابو بکر ہیں۔ تو آئیے ذرا ایک نظر دوڑاتے ہیں، جب مکہ میں اشاعت اسلام میں پہلے حضور اکرم ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر ہیں، طواف کرنے میں پہلے حضور اکرم ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر ہیں، مطاف میں پہلے حضور اکرم ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر ہیں، صفا پر پہلے حضور اکرم ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر ہیں، مروہ پہ پہلے حضرت ابو بکر ہیں تو ثانی حضرت مروہ پہ پہلے حضور اکرم ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر ہیں۔ اسی طرح آب زمزم کے کنویں پہ اگر پہلے حضور اکرم ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر ہیں، اور حوض کوثر پہ بھی یہی منظر ہوگا، پہلے حضور اکرم ہوں گے، ثانی حضرت ابو بکر ہوں گے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جنت میں جب قدم رکھیں گے تو پہلا قدم حضور اکرم کا ہوگا، ثانی قدم حضرت ابو بکر کا ہوگا۔ سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دعا رب رحمان سے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سنت سیرت کو پڑھنے کی، تاریخ کو پڑھ کر بھی اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھی